اب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا۔ ثعلبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا، ثعلبہ اس غار میں چلے گئے اور اس غار میں جا کر کے رات و دن رونا، اور ایک بات، کاش اللہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا۔ مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا۔ ایک ہی بات کرتے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے یا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، اس کو گناہ کہہ بھی نہیں سکتے، پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا۔ سوچو ایک نہ کردہ جرم کا اتنا احساس، ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آنکھوں کو کتنا گندا کیا، کتنا آوارہ کیا۔ 40 دن بیت گئے، آقا پوچھتے تھے صحابہ سے، ثعلبہ کہاں ہے؟ ابن عبد الرحمن کا ہے، ابن عبد الرحمن کا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور وہ دکھتا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا۔ ایک دن 40 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جو ناکردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے اور 40 دن سے ایک غار میں وہ رو رہا ہے۔ آقا نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ لوگ گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا، کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے، اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا، اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا۔ چروائے سے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میں اس غار کو نہیں جانتا، اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو، وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے۔ فاروق اعظم انتظار کرنے لگے، رات آخری آ گئی، وہ پھر روتے ہوئے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے۔ فاروق اعظم گئے، ان کو اپنے سینے سے لگایا، ثعلبہ ثعلبہ کیا حال کر رکھا ہے؟ فاروق اعظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تو نے کیا حال کر رکھا ہے؟ کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا۔ عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی، حضور کو پتہ چل گیا میرے گناہ کا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے کہا تھا بلا لاؤ تو میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا عشق ہے، کیا احساس ہے، کیا ندامت ہے، کیا شرمندگی ہے، عاشقوں کی پہچان یہ ہے۔ آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے، میری قوم نعرے لگاتی ہے، عاشقوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ اتنے پاپ کرتے ہیں، حضور کا دل دکھاتے ہیں، حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اگر حضور کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے، 2 گز زمین ہے، حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا غدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور منہ پھیر کر کے چلے گئے، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے؟ اس کی کو دعائی دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے،
سرکار غوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روضے پر گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے، اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما۔ کسی نے کہا عبد القادر جیلانی آپ کھڑے نہیں رہتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں؟ جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی وہ کہتے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں؟ اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے، لیکن یہ احساس تو ہو ہم نے کیا کیا ان کی خوشی کا کام، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں اگر آپ برا نہیں مانے، کتا ہم سے بازی لے گیا، کم سے کم وہ کتا ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا۔ ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا، شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا۔ مسلمانوں ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سحری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بہت ٹائم ہے اور سو گئے، رمضان شریف میں بھی فجر کی نماز چھوڑ دی، تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں ظہر گنوا دی اور عصر کے آخری وقت میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو کب اذان ہوگی۔ یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں، ہائے کیسی غفلت ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ثعلبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے تمہیں بلایا۔ پورا وجود کانپنے لگا، نہیں عمر حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، ضرور آؤں گا، لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں، میں اس وقت آؤں گا، مجھے انتظار کرو لے کر کے، جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ فجر کا انتظار ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، پھر مسجد میں آئے، اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور کی قرات کی آواز جیسے ہی ثعلبہ کے کانوں میں آئی، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ آقا نے ثعلبہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، ثعلبہ کو ہوش آ گیا۔ آقا نے پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرا بڑا حال ہے آقا گناہ سے۔ سرکار نے فرمایا اے ثعلبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ ایسی آیت نہ بتاؤں؟ ثعلبہ نے کہا حضور بتائیں۔ فرمایا جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ثعلبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ گئی اور پہلی نظر پھیر لی، اتنا احساس ہے گناہ کا۔ میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو زنا کے مناظر پوری رات دیکھ کر کے گزارا، تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو نامحرم عورتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی، تو نے تو فون پر لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی۔ اسی لیے پیدا ہوا تھا انسان، اسی لیے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اور کب تک گناہ کریں گے؟ جوانی کب تک رہے گی؟ طاقت کب تک رہے گی؟ جیسے ہی ثعلبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، آقا نے کہا ثعلبہ تیرا گناہ بڑا نہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ روتے ہیں ثعلبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے،
کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سالبہ رو رہے ہیں. آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دو. حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا. 8 دن رہے پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں آئے. رونا رونا رونا, اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا. کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے, عاشقوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. سالبہ رو رہے ہیں. 8ویں دن حضور نے پوچھا سلمان میرے سالبہ کا کیا حال ہے؟ تو سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا, بہت برا حال ہے آقا اس کا, بہت برا حال ہے. سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس کو مغفرت کا پروانہ سناتے ہیں. سرکار سالبہ کے گھر گئے. کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے. سالبہ رو رہے تھے. حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا. حضور کے ہاتھ, ارے ہمیں تو حضور کے نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی معراج ہو جائے, بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے. نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے, عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے. جب حضور نے سالبہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اپنی گود میں سر رکھ کر, تو سالبہ نے گردن کھینچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا. یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا سالبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھینچ لیا؟ تو سالبہ کہتے ہیں آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لیے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں, آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا, اتنے پاپ اس سر نے کیے ہیں. حضور نے کرم فرمایا, پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا, پھر سر گرا لیا. تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا. جبریل آ کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ کو سالبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرم کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا. اس کے احساس کو دیکھ کر, اس کی ندامت کو دیکھ کر, اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب سالبہ کو خوشخبری دے دیجئے. حضور نے صحابہ کو بتایا, صحابہ مچل گئے. اب بھی سالبہ اٹھیں گے, طاقتور ہو جائیں گے, قوت والے ہو جائیں گے, پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے, پھر محفلوں کی زینت بنیں گے, پھر وہی دوڑ بھاگ ہوگی, پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی. حضور نے کہا سالبہ دیکھ تیرے لیے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے, میرے اللہ نے تیرے لیے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے. سالبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ سالبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا. سالبہ نے یہ سنا, کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری, میں نے کیا کیا پاپ اور اس نے کیا کیا کرم. اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ ٹھنڈے ہو گئے. اب ہاتھ ہلایا گیا, سالبہ اٹھتے نہیں. سرکار سے عرض کی حضور سالبہ کی تو روح نکل گئی. آقا فرماتے ٹھیک ہے اس کو غسل دو, کفن پہناؤ, اس کے جنازے میں خود آؤں گا. کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے, جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو, جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو, اس جنازے کی شان کیا ہوگی. لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے. جب حضور سالبہ کے جنازے میں آئے, راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے
पूरा पंजा नहीं रखा हुजूर ने जमीन पे। ए गुनाह करने वालों आओ, हम सब गुनहगार हैं। एहसास गुनाह अपने अंदर पैदा कर लो, कितने मुकर्रम, कितने मुकर्रब और कितने मोहतरम हो जाओगे। अल्लाह के हबीब ने उस जनाजे में शिरकत की, लेकिन जमीन पे पैर नहीं रखा, तलवे नहीं रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां रखी और उंगलियां रखकर हुजूर एहतियात से चलते थे। किसी देखने वाले ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर पहली मर्तबा इस एहतियात से उंगलियां रखकर चलते देख रहे हैं। आका फरमाते हैं, सालिबा ने ना करदा जुर्म पर इतना एहसास और निदामत की है कि उसके इस्तिकबाल के लिए अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को ज़मीन पे भेज दिया है, और इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर आए हैं कि मदीने की ज़मीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो नहीं देखते वो तो कदम रख रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं कदम कैसे रखूं। कितना मुकर्रम होता है एहसास वाला। आओ रमज़ान शरीफ की आमद से पहले एहसास कर लो गुनाह की